بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو عمل آپ کے لیے لائے ہیں، اس عمل کو عزت کا، دولت کا، شہرت کا، رزق کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے بعد یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو رزق کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، زندگی کے معاملات کے حوالے سے کسی بھی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس عمل کو رفع حاجت کے لیے بہت مؤثر پایا گیا ہے۔ اکثر عاملین بھی اس عمل کو اپنے معمولات میں رکھتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی اس سورت کو اپنے معمولات میں پڑھا۔ اس کا ایک آج خاص طریقہ میں بتانے جا رہی ہوں کہ 111 بار آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ تمام وظائف بھی چھوڑ دیں اور دیگر چیزیں بھی چھوڑ دیں۔ بس اپنے آپ جو معمولات ہیں اس سے نمازیں پڑھتے رہیں، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستیاں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق آپ کے گھر میں آسمان سے جیسے بارش برستی ہے، اس کے قطرے گرتے ہیں، بارش کے پانی گرتا ہے، اس طرح رزق کی فراوانی آپ کے گھر میں آئے گی۔ یہ جو سورت اخلاص کا عمل ہے جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھ لے اور اسی دن ہی اللہ تعالیٰ اس مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ بیٹھ کر مجلس کے اندر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے اندر اسی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اس کو اس کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ مقصد جائز ہو ناجائز مقصد کے لیے قرآن پاک کے کسی بھی آیت کو، کسی بھی حرف کو استعمال نہ کیا جائے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایسے وبال کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے جیسے آج کل لوگ دشمنی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کو کوئی نفع نہ ملے گا، اور ہاں اگر آپ اس شخص کی حفاظت کے لیے کچھ پڑھتے ہیں کہ اس کے شر سے آپ کو پناہ مل جائے تو انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل نہ کریں۔ اس عمل کی زندگی آپ کی خود حفاظت ہوگی، آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس عمل سے آپ کے گھر کے اندر جتنی نحوستیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جتنے اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر آنے والا دن آپ کے لیے کامیابی کا دن ہوتا ہے اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھے جنہیں معاویہ بن معاویہ کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درود، یہ جو سورت آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ انسان کے غم کیسے مٹاتی ہے اور ایک پل ہی انسان کی زندگی کے حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے محبت کے ساتھ پڑھا، مجھے شوق کے ساتھ پڑھا، باری تعالیٰ تو اس پر اپنی رحمت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بندے پر رحمت فرماتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ آقا دو جہاں 10 دن مسلسل سفر کر چکے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک چکے تھے۔ یہ خبر سن کر کہ آقا علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ معاویہ بن معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کی، آپ کو اس سے خوشی ہوگی کہ آپ کو ان کی قبر دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ انہوں نے اپنا زمین پر
پر مارا یا فرشتے نے آ کر یہ خبر دی تو پھر فرشتے نے کہا کہ میں آپ کو اس کا منظر دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو خوشی ہو۔ فرشتے نے پھر زمین پر مارا تو کوئی پہاڑ باقی نہ رہا، تمام چیزیں پست ہو گئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو ظاہر فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور جبرائیل امین نے آمین کہا، آپ کے دائیں جانب تھے اور ملائکہ کی صفیں آپ کی بائیں جانب تھیں۔ 70,000 فرشتے بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، ان کے نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت معاویہ بن معاویہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس مرتبہ کس ذریعے سے پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس سورت کا ورد کرتے تھے جو سورت میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سورت کا ورد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی کرم نوازی فرمائی کہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام غم، تمام پریشانیاں، وہ تھکاوٹ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، بے روزگاری ہے، اس سورت کو پڑھیں۔ اس سورت کے 2 طریقے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جن کے پیسے رکھے ہوئے ہیں گم ہو جاتے ہیں، یا جن کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، یا جو اپنے کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں کہ مجھے اس میں نقصان نہ ہو جائے، اس طرح کے جو شک و شبہات ہیں، جو ضمنی وسوسے ہیں، شیطانی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر جو ہیں آپ کو ترقی سے روکتی ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ ایک عبادت کی طرح ہے، اس سے آپ کا رجحان اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں، جو مخصوص وظائف ہوتے ہیں جلالی جمالی، اس میں تھوڑا پرہیز ہوتا ہے، تو وہ جو مخصوص تعداد میں جو آپ کو شیخ بتاتے ہیں، جو آپ کے بزرگ بتاتے ہیں، اس میں آپ تھوڑا سا کر لیں، لیکن اس کے علاوہ جس طرح کے اعمال میں بتاتا ہوں اس کے اندر آپ چاہیں ایک وقت میں جتنے مرضی وظائف کریں، کوئی رجعت نہیں ہے، کوئی کسی پریشانی کا مسئلہ نہیں، یہ کیونکہ سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کا فیض زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلا ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہو، اس سے بڑھ کر تفسیر اور کہاں سے ہو سکتی ہے۔ ہمیں جب یقین ہو جاتا ہے، ہمارا رب جب یقین کامل کو دیکھتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ رب جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور جس کا رب رزق بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ جب بندے کی یہ سوچ ہوگی کہ میرا رازق میرا رب ہے، کہ میرا کوئی بندہ رزق بند ہی نہیں کر سکتا کیونکہ رب دینے والا ہے، تو جب رب نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر مجھے دنیا کا کیا خوف۔ جب یہ آپ کا یقین ہوگا تو پھر رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر بھی داخل ہوگا۔ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد، اور اس کو آپ 125 دن تک مسلسل پڑھتے رہیں، اور ایک نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں، بلکہ محبوب الخلائق بھی بن جائیں گے، لوگوں کے دلوں پر راج ہوگا، اور بے پناہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی تعداد میں ہو سکتا ہے ڈیلی پڑھیں، صرف 1 ہفتہ یہ عمل کر لیں، ڈیلی پڑھ لیں۔ آپ اس عمل کو آزما کر دیکھیں، ہفتے کے اندر اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔